کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ وہی مزارات ہیں جہاں انسان اپنی جھولی پھیلائے رب سے دعا مانگنے آتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے سامنے رب نہیں بلکہ چند ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی جیب پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جہاں عقیدت کے نام پر آنسو بہائے جاتے ہیں وہیں نوٹوں کی گڈیاں بھی بہا دی جاتی ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ کھیل صدیوں سے جاری ہے اور آج بھی عام آدمی اپنی آخرت کمانے کے چکر میں اپنی دنیا لوٹا رہا ہے، مگر فائدہ کس کا ہے؟ چند لوگوں کا جو مزارات کے نام پر کاروبار چلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک مزار یا کسی ایک شخصیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمارے مذہبی کلچر کے اس تاریک پہلو کو دکھاتا ہے۔ جہاں عقیدت کاروبار بن چکا ہے، پاکستان اور برصغیر کے بیشتر شہروں میں مزارات کا منظر دیکھ لیجئے۔ کہیں پھولوں کی چادریں، کہیں لوبان کی خوشبو، کہیں فقیر اور قوال، کہیں پیتل کے بڑے بڑے صندوق جن میں نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ عقیدت مند اپنے بچوں کے دودھ کے پیسے تک وہاں ڈال دیتے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مراد پوری ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرادیں بیچنے والے اصل میں دولت مند ہو جاتے ہیں اور عقیدت مند مزید محتاج۔ یہ صرف عقیدت نہیں بلکہ ایک منظم کاروباری نیٹ ورک ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ یہ نظام اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف بات کرے تو اسے فوراً بے ادب، بے دین اور کافر کا لقب دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ایمان کو ان کی کمزوری بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مزار پر جا کر منت نہ مانی جائے تو شاید ان کی زندگیوں میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ خوف اور عقیدت کا عجیب امتزاج ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو ذہنی غلام بنا رکھا، اور یہی ذہنی غلامی ان چند خادموں کے لیے کروڑوں روپے کا ذریعہ ہے۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو زیادہ تر مزارات اب روحانیت کے مراکز نہیں ہیں بلکہ کاروباری ماڈلز بن چکے ہیں۔ وہاں کا ہر کونا نوٹ بنانے کا ذریعہ ہے۔ مزار کے گیٹ سے لے کر اندرون صحن تک ہر جگہ پیسے کا کھیل جاری ہے۔ کوئی چادر بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا۔ غریب آدمی اپنی جیب سے آخری روپے نکال کر یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ دھاگا یا یہ چادر اس کے دکھوں کی دوا ہوگی، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے ان چیزوں سے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ عقیدت مند یا بیچنے والے کا؟ آج کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ مزارات کا تقدس اپنی جگہ، مگر اس تقدس کو کاروبار بنانے والے دراصل عوام کے ایمان اور جذبات کا خون کرتے ہیں۔ اگر ان مزارات کے چندوں اور نذرانوں کی سچی گنتی ہو تو اربوں روپے جمع ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اربوں کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ یتیموں کے کام آتے ہیں؟ کیا یہ غریب مریضوں کے علاج پر لگتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم اور روزگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جواب صاف ہے، نہیں۔ یہ پیسہ مخصوص خاندانوں، مخصوص ٹرسٹوں اور مخصوص سیاسی اور مذہبی گروہوں کی جیب میں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مزارات کے سجادہ نشین اکثر بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے جاگیریں رکھتے ہیں اور ان کے بچے مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ یہ حقیقت اتنی کڑوی ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم مزار پر عقیدت سے جاتے ہیں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، دعا رب کے حضور قبول ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رب نے دعا کے لیے ان نوٹوں کو شرط بنا دیا؟ کیا رب نے کہا ہے کہ اگر تم نے 1000 کا نوٹ مزار پر نہیں ڈالا تو تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ سب انسانوں نے خود کھڑا کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اسے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس کاروبار نے ایک اور بھیانک رخ اپنایا ہے۔ اب مزار محض مذہبی مراکز نہیں رہے بلکہ میلے اور تفریح جگہ بن گئی ہیں۔ وہاں ڈھول باجے، قوالیاں، ناچ گانے کے پروگرام، یہاں تک کہ نشے کے اڈے بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ روحانیت کے نام پر جواز بنا لیا گیا ہے۔ کوئی سوال کرے تو کہا جاتا ہے یہ بزرگ کی کرامت ہے، یہ ان کا نظام ہے۔ حقیقت میں یہ کرامت نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو اندھا دھند عقیدت میں دھکیلتا ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو مزارات دراصل اولیاء اللہ کے وہ مقامات ہیں جہاں لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے قرآن پڑھتے، روحانیت حاصل کرنے۔ وہاں سکون ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، مگر آج وہاں سکون نہیں، وہاں ہجوم ہے۔ وہاں اللہ کا ذکر کم اور دنیا کا شور زیادہ ہے۔ وہاں روحانیت کم اور سیاست زیادہ ہے۔ وہاں دعا کم اور دولت زیادہ ہے۔ یہ سب تب ممکن ہوا جب ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے مذہب کو سمجھنے کی بجائے صرف رسومات کو پکڑ لیا۔ ہم نے اولیاء کے اصل پیغام کو بھلا دیا، ان کے نام پر کاروبار کو قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے کبھی اپنی قبروں کو کاروبار بنانے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ ان کی تعلیم تو یہ تھی کہ صرف اللہ سے مانگو، لیکن آج ان کے مزارات پر لوگ اللہ کو بھول کر انہی سے مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ دراصل انہی کاروباری وارثوں کی
جھولی میں جا گرتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کے ایمان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوال ہے، کیا عقیدہ اور نوٹ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غربت اور محرومی کو مزید گہرا کرتے رہیں گے صرف اس خوف سے کہ اگر ہم نے پیسہ نہ ڈالا تو بزرگ ناراض ہو جائیں گے؟ کیا اللہ اتنا بے نیاز نہیں کہ وہ بغیر نوٹوں کے بھی دعا قبول کر لے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں، عقیدت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن اندھی عقیدت سب سے بڑی غلامی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم نے دین کو سمجھا یا صرف رسومات کو؟ کیا ہم نے اللہ کو مانا یا چند کاروباری گروہوں کو خدا بنا لیا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اگر واقعی یہ مزارات کے اربوں روپے صحیح استعمال میں ہوں تو پاکستان میں کتنے سکول بن سکتے ہیں، کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنے یتیم پل سکتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ پیسہ عوام کے لیے نہیں بلکہ چند خاندانوں کے لیے ہے۔ یہ کھیل کب تک چلے گا؟ کب تک عقیدت مند اپنی آخرت کے بہانے اس دنیا سے لٹتے رہیں گے؟ کب تک یہ کاروباری خادم عوام کی جیبیں کاٹتے رہیں گے؟ کب تک ہم سوال پوچھنے سے ڈریں گے؟ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر یہ سوال کریں، مزارات کا کاروبار عقیدہ یا نوٹ؟